زندگی کے اندر تینوں انسان جگہ لینا چاہیے. اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں تو پہنچانا چاہیے, اور جس قدر ہو سکے آپ کا اسلام کی سنت سے محبت کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کی علامت یہ ہے کہ وہ جس سے ایک اصولی بات ہے کہ آپ جس سے محبت کریں گے نا تو آپ کا انداز اس کے جیسا ہوگا. ایک اصولی بات ہے. اور یقین جانیے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت ہے نا, اس کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اس کی زندگی میں التزام آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ محبت کس سے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور یہ تو ایسی ذات ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے رب ان سے محبت کرتا ہے. یہ ایسی ذات ہے جو ان پہ فدا ہوتا ہے نا, ان کو چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان اپنے بندوں کو چاہتا ہے. تو ایسی حضور سے محبت ہونا چاہیے کہ میرا ظاہر میرا باطن حضور علیہ السلام کی سنتوں کی خوشبو سے مہک رہا. کوشش کیا کریں. اور میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے تو کوئی اتنی مشکل تھوڑی ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا دینا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. ہم سیدھے ہاتھ سے کئی مرتبہ لیتے دیتے ہیں, لیکن آپ یقین جانیں کسی دن آپ یہ تصور کر کے جو ہے وہ کام کریں سیدھے ہاتھ سے کہ میرے آقا کی سنت ہے, تو اس کام کے اندر لطف ہی الگ ہوگا. مشکل کام تھوڑی ہے. زمانہ چپلے پہن رہا ہے, کپڑے پہن رہا ہے, صحیح پہن رہے ہیں, لیکن ذرا یہ نیت کر کے پہنیے کہ میرے آقا کی سنت ہے, تو پھر لطف دوبالا ہو جائے گا. کیونکہ اب ثواب بھی ملے گا, اب ثواب بھی ملے گا. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو پیارے پیارے بھائی کوشش کریں, جو کام کریں نا اس میں ایک آن یہ سوچ لیں, اور یقین جانیں یہ سوچ بھی نا خوش نصیب لوگوں کو میسر ہوتی ہے. یہ سوچ آپ اس کو ذرا یوں سوچیں نا کہ جو شخص لباس پہنتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ میرے کو حضور کی سنت کی نیت سے میں بھی پہن رہا ہوں, چپل پہن رہا ہے یہ نیت کر رہا ہے, گھر میں داخل ہوتے ایک سیدھا قدم رکھ رہا ہے یہ نیت کر رہا ہے کہ حضور کی سنت ہے, آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اس کی توجہ کس طرف ہے. اس کی توجہ مدینے والے کی طرف ہے نہیں ہے. اور یہی تو چیز ہے وہ جو دلوں میں الفت بڑھاتی ہے. یہی تو چیز ہے جو حضور کا قرب دلاتی ہے. یہی تو چیز ہے کہ کل بروز قیامت حضور فرمائیں گے یہ مجھے دنیا میں یاد رکھتا تھا, میں اس غلام کو آج کیسے بھول جاؤں. تو یاد رکھیں حضور کو, حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کو اپنی زندگی میں لازم کریں. اور پھر ایک بہت ہی پیارا وظیفہ وہ ہے درود شریف کا وظیفہ. یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو پہنچایا ہے. دنیا بولتی ہے نا مجھے فلاں سے وظیفہ ملا, مجھے فلاں بابا سے ملا, مجھے اس سے ملا. آپ اندازہ کریں جو وظیفہ خود رب دے رہا اس وظیفے کی شان کیا ہوگی. خود رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجو. تو یعنی کہ یہ تو ڈائریکٹ ایک وظیفہ ملا ہوا ہے ہمیں. اور یقین جانیے الحمدللہ اس وظیفے کی ایسی برکتیں ہیں کہ آپ کو اولیاء اکرام میں نا آپ ان کی سیرتوں کو پڑھیں, آپ کو اولیاء کی سیرت کے اندر خصوصی طور پہ ایک وصف ملے گا, وہ ہے حضور پر درود پاک پڑھنا. خصوصی طور پہ وہ التزام کرتے تھے, وقت نکالتے تھے, حضور پر درود پڑھا کرتے تھے. اور یہ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے وہ منازل عطا فرماتا تھا
وہ کرامات عطا فرماتا تھا، وہ شرف عطا فرماتا تھا جو شاید کثیر عبادت و ریاضت کے بعد انہیں ملتا۔ تو کوشش یہ کیجئے ان تینوں کاموں کو یاد رکھیے۔ پہلا کام حضور کے امتی سے تکلیفوں کو دور کرنا، دوسرا کام حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، اور تیسرا کام آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا۔ تو کوشش کیجیے گا، ان پر عمل کیجیے گا۔ تین باتیں ہیں اور انمول باتیں ہیں، کیونکہ میری بات تو میرا تو صرف ایک منہ ہے جس سے یہ لفظ نکل رہے ہیں، حقیقتاً تو یہ پیغام دیا ہے اس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کا مختار بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے یہ دیا ہے ہمیں وظیفے، انہوں نے یہ ہمیں دیے ہیں کام۔ تو کوشش کیجئے ان کو اپنے عمل میں لے کر آئیے۔ اللہ ہمیں ان کی برکت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج جو بیان میں کرنے جا رہا ہوں وہ بیان ہے عبادت کا ذوق کیسے حاصل ہو، ذوق، شوق، محبت، لگن۔ کیونکہ یاد رکھیے گا عبادت جو ہے نا، عبادت یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے یہ خصوصی طور پر ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، اور یہ عبادت اتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نعمت سے کوئی بھی بری و ذمہ نہیں ہے۔ تمام امت کے سردار مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ عبادت ہے نا، عبادت یہ ہمارا سب سے بہترین کام ہے، سب سے اہم کام ہے، سب سے ضروری کام ہے۔ ہم اگر اپنے کاموں کی ترتیب دیں نا، فہرست بنائیں کہ یار مجھے زندگی میں یہ اہم کام کرنا ہے، یہ اہم کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو ان تمام کاموں میں آپ کو سب سے پہلے لکھنا پڑے گا مجھے رب کی عبادت کرنی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم کام ہے یہ عبادت کا، کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا ہماری تخلیق کا مقصد عبادت، اور ہمیں زندگی اور موت جو دی گئی ہے، اس کے بیچ میں جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے زندگی اور موت کے، اس ٹائم پیریڈ کے اندر سے خصوصی طور پہ ہم سے جو چیز طلب کی ہے شریعت نے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت ہم سے فرمایا کہ عبادت کرو میری۔ اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی مخلصانہ عبادت کری ہے، مالک کریم جل مجدہ نے انہیں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ جنہوں نے اپنے مقصد کو سمجھ لیا نا، وہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندے بنے ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا خصوصی کرم نوازیاں رب کی پائی ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت عظیم الشان بزرگ ہیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، میں نے اس رات عجیب چیز دیکھی۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ عرض کی، میرے گھر والوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، میں بازار گیا اور مچھلی خرید کر ایک مزدور بچے کو ساتھ لے لیا کہ وہ مچھلی اٹھا کر گھر تک میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے ظہر کی اذان سنی تو مجھے کہا، اے محترم، کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ گویا اس نے
اچانک مجھے غفلت سے بیدار کر دیا. بچہ تھا, اذان سنی, کہا. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں, ضرور پڑھیں گے. اس نے مچھلی والا برتن مسجد کے دروازے پر رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا. وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا اس بچے نے برتن کو نماز پر قربان کر دیا, تو کیا میں مچھلی قربان نہیں کر سکتا؟ وہ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ اقامت کہی گئی اور ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. جب باہر نکلے تو دیکھا کہ برتن اپنی جگہ پر رکھا ہوا تھا. میں نے گھر آ کر یہ واقعہ گھر والوں کو سنایا تو وہ کہنے لگے اس بچے کو ہمارے ساتھ مچھلی کھانے کی دعوت دیجیے. جب میں نے اسے دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں روزے سے ہوں. میں نے اس سے کہا پھر تم ہمارے یہاں روزہ افطار کر لینا. اس نے کہا مجھے آپ کی دعوت قبول ہے, آپ مجھے مسجد کا راستہ دکھا دیجئے. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بچے کو مسجد کا راستہ دکھا دیا تو وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا. جب ہم نے نماز مغرب ادا کر لی تو میں نے اسے کہا اب ہمارے گھر چلیے. اس نے جواب دیا, بچے نے جواب دیا نماز عشاء پڑھ لیتے ہیں پھر چلیں گے. نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں اس بچے کو اپنے گھر لے آیا. میرے گھر میں 3 کمرے تھے. ایک میرا اور میری بیوی کا تھا, دوسرے میں ہماری 20 سال سے معذور بیٹی رہتی تھی اور تیسرے میں ہمارا مہمان تھا. رات کے آخری حصے میں اچانک کس نے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ وہی جو مچھلی لے کر آیا شخص وہ کہہ رہا ہے. رات کا آخری حصہ ہے, دروازہ بجا. میں نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی میں آپ کی بیٹی ہوں. وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا وہ تو 20 سال سے معذور ہے اور گھر میں پڑا ہوا گوشت کا صرف ایک ٹکڑا ہے, وہ کیسے صحیح ہو کر چل سکتی ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی میں آپ کی وہی بیٹی ہوں, آپ دروازہ تو کھولیں. جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت کھڑی ہوئی تھی. ہم نے اس سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ تم کیسے شفا یاب ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے آپ کو اس مہمان کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا. ماں باپ باتیں کر رہے تھے, وہ بچی دوسرے کمرے میں سن رہی تھی. ماں باپ تذکرہ کر رہے تھے اسی مہمان بچے کا. بڑا نیک بچہ ہے. نماز کا وقت آیا مسجد چلا گیا, گھر آیا مچھلی کی کھانے کی دعوت دی تو کہا میں روزے سے ہوں. روزے افطار کی دعوت دی تو مغرب تک مسجد میں بیٹھا رہا. مغرب کے بعد کہا گھر چل لو تو کہا عشاء کی نماز کے بعد جاؤں گا. بڑا نیک بچہ ہے. تو اس بچی نے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ اس مہمان بچے کا تذکرہ بھلائی اور خیر کے ساتھ کر رہے ہیں, تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اس بچے کے وسیلے سے دعا کروں. میرے دل میں یہ بات آئی. وہ لڑکی کہتی ہے میں نے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں اس مہمان کی عظمت کا صدقہ دیا تو مالک کریم جل مجدہ نے مجھے شفا عطا فرما کر صحت یابی عطا فرما دی. یہ دعا کرتے ہی وہ شخص کہتا ہے یہ دعا, وہ بچی کہتی ہے کہ یہ دعا کرنے کے بعد میں سیدھی کھڑی ہو گئی جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ بات سن کر وہ شخص کہتا ہے میں اپنے مہمان کے کمرے کی طرف گیا تو وہ گھر میں نہ تھا. دروازے پر آیا تو اس کو بھی بند پایا. یہ سننے کے بعد حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہاں واقعی اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین میں چھوٹے بڑے سب ہی ہوتے ہیں.
دو باتیں اس واقعے میں بڑی قابل غور، دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کا قرب انسان کو فیضیاب کر دیتا ہے، ان کا وسیلہ بندے کو کامیاب کر دیتا ہے، ان کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیگر بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ عبادت گزار ہونا چاہیے، اللہ کا اطاعت گزار ہونا چاہیے، اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہو تو مالک کریم جل مجدہ سے ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کے توسل سے دوسروں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو عبادت بڑی نعمت ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ یہ کرم نوازی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق عطا فرمایا ہے، اور وہ واقعی میں اپنی ذات پہ افسوس کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ نعمت نہیں عطا فرمائی۔ ان کو اپنے پر افسوس کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت نہیں عطا فرمائی ہے، اور اپنے آپ کو اس طرف لے کر آنا چاہیے، اپنے اندر عبادت کے معاملے میں چستی لے کر آنا چاہیے، کوشش کر کے عبادت کا جو وقت ہو اس وقت تمام کاموں پہ ترجیح پھر عبادت کو دینی چاہیے۔ اور یقین جانیے جو لوگ عبادت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ ان کی مدد فرماتا ہے، اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جو عبادت سے غافل ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں سب سے قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ نعمت ہے، اور جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، بسا اوقات بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے، بسا اوقات تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، اولاد ہے تو اولاد کی نافرمانی کا سامنا ہوتا ہے، کاروبار ہے تو کاروبار میں بے برکتی کا سامنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس مالک پروردگار جل مجدہ کی عبادت نہیں کری کہ جس کی عبادت کی برکتوں سے تمہارے رزق میں برکت ہونی تھی، جس کی عبادت کی برکت سے تمہاری اولاد کو نیک ہونا تھا، جس کی عبادت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی عبادت کرنے کی برکت سے دونوں جہاں کی خوشحالیاں ملنی تھی، ہم اس کی عبادت سے غافل ہیں۔ جبکہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عبادت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آتا روزے رکھنے سے غفلت نہیں کرتے، زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دیے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرتے، حج اللہ نے فرض کر دیا تو حج کی ادائیگی کے لیے جلدی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دل نہیں چراتے، اللہ کی یاد سے دل نہیں چراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو یاد رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے ایسے لوگوں کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی ہے، ان کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ ایسے لوگ رہتے ہیں اللہ کی عبادت میں، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور بھی مقامات پر بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پارہ 19 سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ارشاد فرمایا وہ
جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں. ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں. یہ اللہ کو یاد کرنے والے کی عبادت کرنے والوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے. ان کی شان یہ ہے. اور میرے پیارے پیارے اسلام بھائی, عبادت میں زندگی گزرنا کامیابی. اصل مقصد تخلیق کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ ارشاد فرمانا ہے اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے پیدا کیے کہ میری بندگی کریں. اس لیے پیدا فرمایا ہم بندگی کے لیے پیدا فرمایا, اطاعت گزاری کے لیے پیدا فرمایا, نمازیں پڑھنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. ہماری تخلیق کا سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مقصد بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ارشاد فرمایا وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. جانچ میں ہے, امتحان کی گھڑیوں میں ہم, یہ ہماری 50 سالہ 60 سالہ 80 سالہ یا چلو 100 سالہ زندگی جو ہے یہ ایک جانچ کی زندگی ہے. پرکھا جا رہا ہے ہمیں کون اچھے عمل کرتا ہے. جو اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کی شان نرالی ہے, ان کے مقامات نرالے ہیں, ان کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی عز و جل مٹنے نہیں دیتا. ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی یاد ان کے لیے راتوں کو بیداری کا سبب بن جاتی ہے. ان کے شب و روز قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرتے ہیں. حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زبردست اللہ رب العالمین کی ولیہ, بہت نیک تھی. راتیں اس طرح گزارا کرتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی یاد میں کثرت سے عبادت کرتی تھی, کثرت سے عبادت. اور کثرت سے عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کو بہت بلند بالا مقام عطا فرمایا. اولیاء اکرام کی سیرت پہ لکھے جانے والی کتابوں کے اندر حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے, اور آپ کے دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی کایا پلٹ دیا کرتا تھا. آپ ایک مرتبہ اپنے گھر میں عبادت میں مشغول تھیں, رات کے پہر کے اندر ایک چور داخل ہو گیا. گھر میں چور داخل ہوا, داخل ہونے کے بعد چوداری ڈھونڈتا رہا کہ کچھ مل جائے, کچھ نہیں ملا. جانے لگا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ فرمایا کیوں آئے تھے اور کہاں جا رہے ہو؟ کہا چوری کرنے آیا تھا, کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر. فرمایا تجھے ملے گا, خالی ہاتھ نہیں جائے گا, ملے گا. بولا کہاں ملے گا؟ بولا داخل ہو جائے اس کمرے کے اندر, سامنے لوٹا رکھا ہے, وضو کر اور اس مصلے پہ کھڑا ہو جا, ملے گا تجھے. چور داخل ہوا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مصلے پہ کھڑا ہو گیا. اب جب اس نے اللہ اکبر کہا, یہاں پر حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کیا. کہا مالک تیرے بندے کو تیری دہلیز تک لے کر آنا میرا کام تھا, اب اس کی کایا کو پلٹنا مالک تیرا کام ہے. کہا مولا میری لاج اب تیرے ہاتھ میں ہے, اے الہ العالمین مالک کریم عز و جل تیری دہلیز تک میں تیرے بندے کو لے کر آئی ہوں, اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا.
وہ شخص نماز جیسے اس نے شروع کری تو نماز کی اس کو ایسی لذت ملی کہ کافی دیر تک عبادت ہی کرتا رہا، نماز ہی پڑھتا رہا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کری۔ غیب سے آواز آئی کہ جا، ہم نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا، اب تو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آواز سنی تو کہا مالک کریم عز و جل اسے بخش دیا، مجھے بھی بخش دے۔ آواز آئی کہ رابعہ تمہاری وجہ سے تو اسے بخشا ہے۔ یہ نیک لوگ ہیں میرے پیارے پیارے بھائیوں۔ عبادت بہت زیادہ ضروری ہے، عبادت کے بغیر بندے کی زندگی بالکل ادھوری ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر عبادت کا وصف اتم درجے کا پایا جاتا تھا، کامل درجے کا پایا جاتا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ساجدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رات بھر قیام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کثرت قیام کی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک متورم یعنی سوج جایا کرتے تھے۔ مبارک پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عبادت کیسی ہوا کرتی تھی کہ غار ہیرا آج تک حضور کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام یہاں پہ عبادت کرنے جایا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی، غار ہیرا میں جا کے حضور علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت میں گزاری، اپنے امتی کو بھی یہی درس دیا ہے۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، شریعت کا بھی یہی تقاضا ہے، لیکن میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس اہم ترین فریضے سے ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کوئی اچھا بنگلہ کسی کا دیکھیں نا، گھر دیکھیں تو یہ جستجو ہوتی ہے کہ یار میرا بھی ایسا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی دیکھ لی تو یار میری بھی ایسی گاڑی ہونا چاہیے، کسی کا اچھا چمک دمکتا کاروبار دیکھ لیا یار میرا بھی ایسا ہونا چاہیے، کسی کا سوٹ بوٹ اور اچھا لباس دیکھ لیا میرا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سوال اپنے آپ سے یہ کریں، کیا کبھی کسی عبادت گزار کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی یار میں بھی ایسے عبادت گزار ہونا چاہیے؟ سوچ کا محور چینج ہو گیا ہے، توجہ کسی اور جانب چلی گئی ہے، جبکہ ضرورت میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یقین جانی اس امر ہی کی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے رب کے فرما بردار بنیں، اللہ کی اطاعت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو یاد کرنا، بزرگوں نے فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو بندے کی ساری زندگی کی دشواریوں کو راحت اور سکون میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایسی عظیم الشان نعمتیں، لیکن یاد رکھیے گا عبادت ہے بہت عالی شان عبادت، اور عبادت بہت عالی شان نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے حصول کے لیے نا ہمیں دو چیزیں درکار ہیں جن سے ہمیں مقابلہ کرنے کی حاجت ہے۔ ایک ہے نفس بدکار اور دوسرا ہے شیطان۔ نفس بدکار نے ہمیں خواہشات کے چنگل میں پھنسا دیا ہے، اور شیطان بدکار ہمیں گناہ مزین کر کر کے خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اتنے بھولے بھالے ہیں
اور اتنے دین سے دور ہیں کہ ہم ان نفس و شیطان کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے اس قیمتی وقت کو کہ جو گزر رہا ہے ہم اللہ کی اطاعت سے اس کو خالی کر دیتے ہیں اور اس قیمتی وقت کو بالکل بے قیمت کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی قیمت، اس کی قدر اس وقت کی تو تبھی ہے نا جب اللہ کی اس میں اطاعت ہو، کیونکہ مخلوق کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مقصد کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ساتھ اس مقصد کی تکمیل کو دکھایا۔ آج ہمارے پاس راحت سامانیوں کی کمی ہے، آج سے پیچھے 100 سال پہلے چلے جائیں تو آج جتنی راحتیں اس دور میں اتنی نہیں تھی، اور آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں تو اور زیادہ آزمائشیں تھیں، اور اگر آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے ہوں گے کسی مسجد کے اندر پانی کی لائن آ رہی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی مسجد کے اندر اے سی لگے ہوئے ہوں اور یہ پنکھے بھی چل رہے ہوں۔ آج ہمارے پاس بہت ساری اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات میں آسانیاں بہت آسانیاں کر دی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے ان آسانیوں کے پیچھے؟ زیادہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، زیادہ فرما برداری ہونا چاہیے، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہو یہ رہا ہے کہ میں نے بتایا نا، دو چیزوں کا جن کا ہمارے سے مقابلہ ہے، ہم مقابلے میں ہارتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف شیطان، دوسرا نفس بدکار۔ نفس بدکار نے ہمارے اوپر خواہشات کا ہمارے سامنے اتنا بڑا اور محل کھڑا کر دیا، اور محل کھڑا کرنے کے بعد ہمیں مصروف کر دیا کہ جناب اس محل کی زینت کے اندر لگ جاؤ آپ۔ ہم زینت، زیبائش، آرائش میں اس کی ایسے مغن ہو گئے کہ ہم مقصد حقیقی کو بھول گئے، اور پھر اس زیبائش اور آرائش کی طرف بڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو شیطان ہمیں گناہوں کی راہوں سے لے کر جا رہا ہے۔ ہم شیطان کی فرمانبرداری کر رہے تھے، شیطان کا کہا بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر، ہم خود غور کر لیں، ہم جھوٹ ہمارے اندر کتنا عام ہو چکا ہے، جبکہ کیا جھوٹ سے ہمارے رب نے منع نہیں کیا؟ بدعنوانیاں ہمارے درمیان میں کتنی عام ہو چکی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع نہیں کیا؟ ٹالم مٹولی، جی جناب ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، سامنے والا بیچارہ بے قرار ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں چل رہا ہے۔ پیسے کسی کے رکھ لیے، موجود ہیں، دے سکتے ہیں، نہیں دے رہے، چکر لگوا رہے ہیں۔ نفس نے مال کی محبت پیدا کری، شیطان اس محبت کے ذریعے سے گناہ کروا رہا ہے، اور ہم ان دونوں کے چکر کے اندر اپنے رب کی اطاعت، رب کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے احکامات پر عمل کرنے کو بھولے بیٹھے ہیں۔ جبکہ اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے بھائی اطاعت کرو، اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے بھائی اللہ کی فرما برداری کرو، اسلام ہمیں کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے حکم پر عمل کرو، 5 وقت جب اذان سنو تو نماز کے لیے آؤ۔ اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اسلام ہمیں کہہ رہا ہے ارے رات کو اٹھ کے 2 رکعت کبھی نفل بھی تہجد کے پڑھ لیا کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات بھر خوب خوش گپیاں ماریں گے، ہم پوری رات دوستوں میں بیٹھیں گے اور دھما چوکڑی خوب لگائیں گے، پوری رات روڈوں کے کناروں کے اوپر بیٹھ کے ہم گزار دیں گے، اور جب فجر کا وقت ہوگا گھروں پہ جا کے سو جائیں گے۔ یعنی ہم اسلام ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
یہ مقام غور ہے، یہ مقام غور ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ مقام غور ہے. ہم نہیں کر رہے ہیں غور، ہم غور نہیں کر رہے ہیں، ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں بیدار ہونا چاہیے. ہم بندے ہیں، ہمارے اندر بندگی ہونا چاہیے. وہ بندہ نہیں ہے جس میں بندگی نہیں ہے. ہم بندے ہیں اللہ کے. ہم اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے نعمت عبادت کی دی ہے. یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ نعمت چھوٹی عبادت کی؟ وہ میرے کو بزرگ رحمت اللہ تعالی نے بات یاد آئی. انہوں نے کہا کہ اگر میرے کو جنت کے پاس لے جا کر کہا جائے کہ جنت میں جاؤ گے یا 2 رکعت نماز نفل پڑھو گے، دونوں میں سے کس کو اختیار کرو گے؟ جنت کو اختیار کرتے ہو یا 2 رکعت نماز نفل کو اختیار کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں 2 رکعت نماز نفل کو اختیار کروں گا. فرمایا کیوں؟ جنت میں تو ابدی سرمدی نعمتیں بھائی، آپ جنت کو چھوڑ کے 2 رکعت نفل صرف قبول کر رہے ہو. وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جنت کو حاصل کرنا میری خواہش ہے اور عبادت کرنا میرے رب کا حکم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے رب کا حکم ہے عبادت کا. مجھے میری خواہش کے اوپر میرے رب کے حکم کو میں ترجیح دوں گا. میں 2 رکعت نماز نفل قبول کرتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ عبادت کتنی بڑی نعمت ہے. میرے پیارے پیارے بھائیوں، پلیز ان باتوں کے اوپر نا تھوڑا سا بیٹھ کے غور کر لیا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں. اور یقین جانیے ہم اپنے اندر پتہ ہے تبدیلی بھی کیوں نہیں لے کر آ پاتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان باتوں پہ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں سنائی نا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، عبادت کرنے والوں کی تعریف بیان کریے، عبادت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی شان بیان کریے. ہم نے آج تک کتنا غور کیا کہ یار عبادت کرنے والوں کی ایسی شان ہے، یار اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، مجھے بھی عبادت کرنی چاہیے. میں اپنی زندگی کی تمام تر مصروفیتیں لکھ رہا ہوں، پلاننگ بنا رہا ہوں. میرے کو آئندہ آنے والے 10 سالوں میں یہاں سے یہاں پر پہنچنا ہے، مجھ کو 20 سالوں میں یہاں سے یہاں پہنچنا ہے، اس کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کروں گا. تو کیا ہم نے کبھی ان پلاننگوں کے اندر یہ پلاننگ بھی داخل کی ہے کہ میری آج عبادت کے اندر صرف فرائض تک یا فرائض میں بھی کمزوری ہے تو آج میں نیت کرتا ہوں فرائض پورے کروں گا، فرائض پورے ہیں تو نیت کرتا ہوں نفل ہی پڑھوں گا، نفل پڑھتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں تہجد بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھتا ہوں تو یہ نیت کر لیتا ہوں چلو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مزید اضافہ کروں گا. کیا اس طریقے کبھی ہم نے پلاننگوں کی طرف توجہ کری ہے؟ اگر نہیں کیا نا تو کرنی چاہیے. کیونکہ جلد نیکیاں کما لے آخرت منا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت منا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. کیا بھروسہ؟ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان بھائی آخر موت. آخر موت ہے، اور موت کے بعد کیا کام آئے گا سب کو پتہ ہے. ہم جتنے بیٹھے نا ہم سب کو پتہ ہے یہ بات کہ مرنے کے بعد ہمارے اچھے عملوں نے ہمیں کام آنا ہے. تو کیے کتنے ذرا اس پر غور کر لیا کریں. میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں. کچھ کمزوریاں ہیں نا، ہمت کرتے ہیں، کریں تو صحیح، ہمت بڑھیں تو صحیح. آپ یقین جانیے ہمت کریں گے نا، بڑھیں گے تو راہیں کھل جائیں گی. اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ سے دعا کریں. کیونکہ اطاعت کے بزرگوں نے فرمایا کہ عبادت کے حصول کا اور عبادت میں دل لگ جائے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیری عبادت کروں.
کیونکہ بغیر توفیق کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ بولتے تھے فارغ ہو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے. لاک ڈاؤن ہو گیا, فارغ بیٹھے گھر میں پھر بھی نماز پڑھنے نہیں آ پا رہے. معلوم ہو گیا کہ فراغت ہے لیکن توفیق نہیں ہے. تو پیارے بھائیوں, توفیق ہونا ضروری ہے. برائے کرم کوشش کریں کہ اپنے اندر دعا کے ذریعے سے توفیق اللہ سے مانگیں, اور اپنے وقت کے اندر برائے کرم عبادت کو شامل کریں. کچھ تھوڑی بات, اگر کچھ ہے نا تو تھوڑی سی بڑھا لیجئے. اگر بالفرض ہم صرف فرائض تک ہے نا تو تھوڑے سے نوافلوں کی طرف آ جاتے ہیں, اور اگر نوافل ہے نا تو پھر کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا اس طرح کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیتے ہیں. آئیں تو صحیح, ایک پیر کا روزہ رکھنا حضور کی سنت ہے, ایک پیر کا روزہ رکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے نا تو آج نیت کر لیں, نہیں یار چاہے بھلی ایک رکوع پڑھوں لیکن روزانہ ایک رکوع پڑھ لیا کروں گا. اگر ایک رکوع اللہ پڑھنے کی توفیق دے رہا تھا تو آج تھوڑی سی نیت زیادہ کر لیجیے, ایک پاؤ پڑھ لیا کروں گا. کوشش کریں بتدریج. یاد رکھیے گا, آج جذبہ اٹھا اور ہم یہ سوچیں نا میں آج ہی بیٹھ کے مصلی پہ پورا دن عبادت ہی کرتا رہوں, تو اسلام کو یہ بھی عبادت پھر مطلوب نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں, گھر والے بیچارے بھوکے مر جائیں. ایسی بھی عبادت نہیں مطلوب ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنے جائیں, اور جب آپ کو معاش کا معاملہ درپیش ہو تو فکر معاش بھی کیجیے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا, جمعۃ المبارک کی اذان جب ہو جائے تو پھر مسجد آ جاؤ, اور جب نماز پڑھ لو تو فانتشروا, زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. تو سب چیزیں اسلام کے اندر. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ جناب سب کچھ چھوڑ جا کے مصلی سنبھال لو, مسجدوں میں بیٹھ جاؤ بالکل. پر اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ اللہ کے گھر سے دور ہو جاؤ, غفلت کی زندگی بسر کرو. اسلام کو یہ بھی پسند نہیں ہے. تو خدا را اللہ کی عبادت کی طرف آئیے, انشاءاللہ ہم مخلص بن کے اللہ کی عبادت کریں گے. یہ عبادت کی برکت سے مالک ہماری ساری بگڑے گی, جتنے بھی معاملات ہیں بگڑے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ سب سنور جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.